5 صفات ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ پہلی صفت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ ہے صادق الوعد، وعدے کا سچا۔ نبی وعدے کے سارے ہی سچے ہوتے ہیں، اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ صفت بنا دی۔ نبی وعدے کے سارے سچے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں اسے نبھاتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص نے، عبداللہ بن ابی الحمصاء، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نبوت یعنی ظہور نبوت سے پہلے لین دین کا ایک معاملہ کیا، تو وعدہ کیا ایک چیز کا، تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی الحمصاء کہتا ہے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کر کے گھر گیا اور مجھے وہاں گھر جا کے بھول گیا۔ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزرا تو مجھے یاد آیا میں نے تو وعدہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں جب میں تیسرے دن، عبداللہ بن ابی الحمصاء کہتا ہے جب میں تیسرے دن آیا تو میں نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر انتظار کر رہے ہیں۔ یہ میں نے روایت اس لیے پیش کی کہ نبی سارے وعدے کے سچے ہیں، لیکن خاص صفت جو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے کا سچا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بیان فرماتے ہیں۔ اور تفسیر کبیر میں ایک روایت لکھی ہے، یزید رکاشی راوی ہیں، تو کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ایک شخص نے لین دین میں وعدہ کیا تو 1 سال تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ 1 سال تک اسی جھٹ گڑی 5 منٹ اگے اتنے تھلے ہو جان با یہ نہیں ہوندا چلیے۔ اگر ہم اپنے پیشوا اور رہبروں کا طریقہ اور انداز دیکھیں تو کبھی مسلمان دوسرے کو دھوکہ ہی نہیں دے گا۔ تو آج دھوکہ بازی ہے، اسی لیے ہم نے اپنے رہبروں کو انبیاء علیہ السلام کا طریقہ چھوڑ دیا ہے۔ تو اس لیے آج قیامت صغریٰ بھائی ہر کسی کو نفسی نفسی لگی ہوئی، کسی کو کسی کا خیال نہیں، کسی کے ساری زندگی کمائی ڈوبتی ہے تو ڈوبنے دے، میرا کی ہے ادا ہی ڈوب دے نا، یہ ہم کہتے ہیں۔ تو ہمارے اندر جو آپس میں الفت اور محبت اور احساس کا ایک کونا تھا، وہ احساس کا وہ کونا ختم ہو گیا۔ یہ معاشرے کے جنگ کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے، صرف ایک ہی حدیث کافی۔ بھائی معاشرے کا نظام جو آج بگڑا ہوا ہے، یہ سارا نظام ہر کوئی نفسی نفسی میں ہے، یہ جنگ ہے، کوئی کسی کے ساتھ لڑ رہا ہے، کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہے۔ فرمانے لگے ایک حدیث کافی ہے اس معاشرے کے جنگ کے ختم کرنے۔ کریم آقا نے فرمایا نہیں، جو اپنے لیے پسند کرو اپنے دوست اور بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو۔ مجھے گھاٹا نہیں نا پسند، مجھے نفع پسند ہے، تو یہ ایک حدیث معاشرے کے نظام کو درست کرنے کے لیے کافی۔ جو مجھے پسند ہے وہ دوسرے کے لیے پسند ہو تو سارا نظام ہی یہ لڑائی کا ختم۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو وعدہ کی پاسداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کے وعدہ برخلاف، جو وعدہ خلافی ہے نا، وعدہ کے مطابق اترنا ایمان کی نشانی ہے، مومن ہونے کی نشانی ہے۔ وعدے کے برخلاف کرنا، میرے کریم آقا نے فرمایا یہ منافق کی نشانی ہے، نفاق کی نشانی ہے۔ اللہ کے حبیب نے نفاق کی نشانی بتائی ہے۔ آج ہمارے ہاں کیا ہے، وعدہ کیا کہ ایک باری انہوں نے ٹائم تو چکا نا، اتوں ایک باری اگاں پیچھا تو ہوئی ہے، پھر دیکھی جائے۔ آج یہ معاشرہ، اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صفت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے۔ تیسری صفت جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیان فرمائی ہے، رسول اور نبی ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی فرمایا رسول اور نبی ہیں، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بھی نبی اور رسول کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
ذکر میں عرض کیا تھا کہ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے. آگے فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ، یہ چوتھی صفت ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، یہ چوتھی صفت ہے. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام نماز کا حکم دیتے تھے، زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے سب سے پہلے اپنے گھر میں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داری سے، اپنے قرابت داروں سے شروع کیا. آج ہمارے ہاں کیا ہے، رشتہ داروں یا قریبیوں کا کوئی قصور ہو بھی تو اسے ہاتھ مٹی پا یار چھڈو گل بس ختم کرو. پنچایت میں بھی ایسا ہوتا ہے، پاسا وٹ دیں. جو شخص ایسا پنچایتی ہے سمجھ لے کہ اس کے پاس انصاف نہیں ہے، اس کے پاس انصاف نہیں ہے. جس کے پاس انصاف نہیں ہے اس کی پنچایت کبھی پوری نہیں ہوگی، کبھی پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ انصاف ایک اللہ کی صفت ہے. انصاف جب اس پر بندہ نہیں اترتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے وہ عدل کا، وہ بندوں کا اکٹھا ہونا، اس کی جو وہ عزت ہے، عزت انصاف کے ساتھ ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ وقار پورا نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو خاص کر آج کل کے جو پنچایتی ہیں یہ پاسا وٹن دی بڑی باتیں سنتے ہیں تو پاسا وٹن دی عادت بڑی پہ گئی، پارے پاسے طور پر. اللہ تعالیٰ اس سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. بہرحال جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کے نبی کی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، نماز کا حکم دینا، زکوٰۃ کا حکم دینا اپنے گھر سے. اللہ تعالیٰ یہی قرآن پاک میں اور جگہ بھی کئی جگہ ارشاد فرماتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، سب سے پہلے ڈرائیے اپنے قریبیوں کو. سب سے پہلا حکم جو ہوگا اپنے رشتہ داروں سے شروع ہوتا ہے. اسی کو مد نظر رکھ کے جب میرے کریم آقا نے اسلام کی طرف دعوت دی تو سب سے پہلے اپنے قریبیوں کی دعوت کی، اور دعوت کے بعد آپ نے انہیں اسلام کی طرف بلایا. یہ طریقہ کار میرے کریم آقا نے اپنایا تھا. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا. یہاں بھی اللہ فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اپنے اہل کو، اپنے گھر والوں کو حکم دیجئے نماز کا حکم دیجئے اور صبر کا. یعنی اللہ یہاں پر بھی پہلے گھر والے، بعد میں دوسرے لوگ ہیں. وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ. آج میں نے یہ تفسیر پڑھی تو اسپیشل اذان دے کے بچوں کو اٹھانے کے، میں کہا یہ آیت تو پہلے بھی پڑھی تھی لیکن آج اسپیشل عمل کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے پھر فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ کئی آیات مبارکہ ہیں جو صرف گھر والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، بذات خود اور پھر گھر والے. پہلے اپنے اوپر اسلام کی کچھ نہ کچھ جھلکیں نظر آئیں، پھر گھر والوں وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ فرماتا ہے پہلے اپنے آپ کو پھر گھر والوں کو آگ سے ڈراؤ. تو سب سے پہلے گھر والے. تو آج کل کیا ہوتا ہے، بیٹا نماز پڑھے نہ پڑھے، کوئی بچہ یہاں نماز پڑھنے آئے اسے ضرور ڈانٹتے ہیں. اپنا بیٹا نماز پڑھے تب ہمیں نہ پڑھے، اپنا پتر نماز دے نیڑے پویں نہ آئے، اتنے بچہ نماز پڑھنے مسجد تے آ جائے وہ دے نال ضرور لڑن گے، تیرا سجدہ نہیں ٹھیک، تیرا رکوع نہیں ٹھیک، تیرا فلاں نہیں ٹھیک، وہ دے نال ضرور. او اللہ دیا بندیا، سب تو پہلے اپنے کرن نے تو بچے نو لیا، جڑا دوجے دا آیا بیٹھا ہے انہوں تو پڑھ لینے دے. ایک مولوی صاحب ہیں وہ کہنے لگے یہ جتنے بھی نمازی ہیں نا پرانے، نئے نمازیوں کو یہ نہیں آنے دیتے، تیرا وضو نہیں ٹھیک، تیرا رکوع نہیں ٹھیک. طریقے سے اگر سمجھایا جائے بچے کو ساتھ بٹھا کر، نہیں بیٹا ایسے نہیں ایسے پڑھتے، تو بچہ
اگر پیار دیں گے نہیں بھی آتا، ایک دن آ بھی گیا بول سے، دوسرے اگر آپ نے پیار دیا تو دوسرے دن ضرور آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے یہ آیت کے تحت میں نے عرض کیا ہے، سب سے پہلے اللہ حکم دیتا ہے اپنے گھر والوں سے تبلیغ کیجئے، اپنے گھر سے ابتدا کیجئے۔ اللہ اسی کو حکم فرماتا ہے۔ یہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام، اچھا ایک بات اور عرض کروں، یہ صرف حضرت اسماعیل کی ہے۔ اگر آپ ایسا کرنے لگ جائیں نبی کی صفت پر چلنے پر اللہ آپ کی مغفرت کر دے۔ نبی تو ہے ہی ان کے احکامات، ان کے طریقہ کار چلنے کے لیے، تو جب چلیں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ 5ویں صفت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے، وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے اس میرے نبی کی جو 5ویں صفت ہے وہ ہے اللہ کی پسندیدگی، یعنی اللہ اپنے نبی کو اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے نبی پر راضی ہیں۔ مرضیہ اگر لفظ کو دیکھا جائے تو اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ، اس کے رب کے ہاں مرضیہ، اس پر راضی ہے۔ اللہ سارے نبیوں پر راضی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ صفت حضرت اسماعیل کو دی ہے کہ حضرت اسماعیل اللہ کی رضا مندی ہے۔ اچھا ایک صفت اللہ نے یہاں نہیں بیان فرمائی، ایک صفت اور بھی ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی، وہ 23ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، سورہ صافات میں۔ اللہ فرماتا ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا، مجھے اللہ کا حکم ہوا، فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا، فی المنام انی اذبحک، بیٹے میں نے اللہ کا حکم ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے، فذبح، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں آگے بھی، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا حضور اگر آپ نے دیکھا ہے تو ایسا کر گزریے، ایسا اگر آپ کریں گے تو میں کیا ہوں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ 6ٹھی صفت ہے جو اللہ تعالیٰ نے میرے کریم نبی کو بتایا ہے۔ حضرت اسماعیل کے یہ الفاظ تھے، بھئی میں صبر کرنے والا، یعنی کہ حضرت اسماعیل صبر کرنے والے بھی تھے، جو اللہ نے صرف سورہ صافات میں بیان فرمائی۔ یہ 6ٹھی صفت ہے، یہ صبر، گھر والوں کو حکم، یہ نماز اور زکوٰۃ، یہ چیزیں اگر میں اور آپ کوشش کر کے عمل کریں، یہ صفت تو نبی کی ہے، لیکن نبی کی صفت پر چلنے کی کوشش کریں گے، اس کے انشاءاللہ وسیلے سے اللہ ہماری مغفرت کوشش کریں ہم بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب سے پہلے ایسے کیا کریں، جتنے بھی دوست احباب آتے ہیں، چلو جو گھر میں نہیں ہوتے ان کی تو مجبوری ہے، جو گھر سے آتے ہیں نماز کے لیے اٹھتے ہیں، خود تو جاگ جاتے ہیں، نماز اٹھنے کے لیے آنے سے پہلے گھر والوں کو جگا دیں، گھر والوں کو جگا دیں۔ ایک تو اس قرآن کے حکم پر، آیت پر عمل ہو جائے گا، دوسرا انشاءاللہ اس کی برکت سے صبح کا جو وقت ہے برکت والا، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ گھر میں برکتیں عطا فرمائے۔ کام ایک ہے، اس کے درجات بہت ہیں۔ صبح کے وقت کے برکت کے بارے میں بات کرنے لگے ہوں تو پھر 10 منٹ اور بھی لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ۔